بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، اور الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ ناظرین مکرم، یہ دن ہیں چھٹی شریف کے، رجب المرجب کے مہینے میں سلطان الچشت سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی اجمیری قدس سرہ العزیز، آپ کے عرس پاک کی تقریبات اجمیر شریف میں ہوتی ہیں، اور دنیا بھر میں جو آپ کے وابستگان طریقت و روحانیت ہیں اور چشت اہل بہشت ہیں، وہ ذکر خواجہ کے نور سے اپنے سینوں کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کیو ٹی وی پر بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک کی مناسبت سے تقریبات ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، محافل ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ مجلس بھی ہے، اور ہم آج ذکر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روحانی استفادہ بھی کریں گے، فیضیاب ہوں گے، اور اپنے گناہوں کے کفارہ کا اہتمام کریں گے۔ اولیاء کرام، اللہ کے دوست، اللہ کے دوستوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ اگر براہ راست ان کی مجلس میں نہ بیٹھ سکیں، اگر ان کا زمانہ نہ پا سکیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ پھر اللہ کے دوستوں کا جو ذکر ہے وہ بھی برکت سے اور فیض سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ جو ملفوظات کا ہے، تذکرے کا ہے، تذکار اولیاء کا ہے، اس کو اس دور میں بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مقدس خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والدین، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، تو اس جنت کی روحانی کڑی سے جڑی ہوئی ایک ہستی ہیں جن کو چنا گیا بر عظیم پاک و ہند کی رشد و ہدایت و اصلاح کے لیے، اور پھر آپ کو دست قدرت نے پہلے تو خود پروان چڑھایا، اور دنیاوی قدورتوں سے، کثافتوں سے، نفسانیت کے دائرے سے نکال کر روحانیت کے دائرے میں داخل کیا گیا۔ تو اس کے لیے جو لوازمات ہیں اللہ کی دوستی کے، وہ قدرتی طور پر فراہم کیے گئے۔ اپنے وراثت کے باغ میں آپ تشریف فرما تھے، نوجوانی کا عنفوان شباب کا عالم تھا، ایک مجذوب بزرگ تشریف لائے اور آپ سے پانی طلب کیا، آپ نے شربت پیش کیا، تو اس درویش با خدا نے خوش ہو کر اپنی گدڑی سے ایک سوکھا ٹکڑا روٹی کا نکالا، اور خوش ہو کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو عطا کیا۔ آپ نے جب وہ کھایا تو فرماتے ہیں وہ میرے سینے سے اترنا تھا کہ شرح صدر حاصل ہوا اور سینہ روشن اور منور ہو گیا۔ اب اس کی برکات تھیں کہ دنیا کی محبت سرد ہوئی اور دین کی طرف میلان ہوا، تعلق باللہ اور معرفت الہی کا جذبہ اور شوق جو تھا اس نے جوش مارا، اور طلب خدا میں نکلے، دنیا کو چھوڑا، بئی مانا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ ہمارے دین میں دنیا کو یوں نہیں چھوڑا جاتا کہ آپ کسی جنگل بیابان و ویرانے میں چلے جائیں، یعنی ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ باطنی طور پر آپ دنیا اور اس کے اثرات سے اور حب جاہ سے، حب دنیا سے خالی ہو جائیں، اور آپ کی روح، آپ کا قلب، آپ کا باطن وہ اللہ کی محبت کے نور سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کے نور سے جگمگا اٹھے۔ تو یہی ہوا۔ پھر اللہ والے اللہ کے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت سارے مشائخ سے سفر کیے، فیض لیا، علم ظاہر اور باطن حاصل کرتے ہوئے آخر اپنی منزل مراد کو پہنچے۔ حضرت خواجہ عثمان
ہرونی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں گئے، 7 سال پیادہ اپنے شیخ کے ساتھ 7 حج کیے، اور اس جذبہ خدمت سے، اس صدق کے طلب سے جس کی مثال شاید طریقت و روحانیت کی دنیا میں نہ ملے، کہ آپ نے اپنے شیخ کے پانی کو بھی ٹھنڈا ہونے نہیں دیا۔ سرد علاقے، پہاڑی علاقے تھے، کہ کہیں وضو کی ضرورت پڑے اور گرم پانی میسر نہ ہو، اس انگیٹھی کو اپنے سر پہ رکھتے تھے اور اس کو ہمیشہ دہکتا رکھتے تھے، کوئلے دہکتے رہتے تاکہ شیخ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور پھر یہ قبولیت و مقبولیت جو تھی، یہ اسفار جاری رہے۔ ایک مرتبہ بغداد شریف میں دجلہ کے کنارے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کشتی نہیں تھی، ہمیں دوسرے کنارے پہ جانا تھا، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ معین اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ہم دوسرے کنارے پہ تھے۔ تو شیخ نے فرمایا، جب میں نے حیرت سے پوچھا تو شیخ نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ شریف کی برکت ہے جو ہم ادھر آئے۔ یہ تربیت کے مراحل تھے جن سے گزرتے ہوئے آخر 7ویں سفر میں حضرت خواجہ غریب نواز کے شیخ نے کعبۃ اللہ میں آپ کے دست ولایت کو تھاما اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا کریم، یہ معین الدین ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا، مواجہ شریف میں لے گئے اور فرمایا کہ معین بارگاہ حبیب میں سلام عرض کرو۔ آپ نے ہدیہ سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اب یہ قبولیت کی سندیں تھیں جو بارگاہ الہی سے، بارگاہ رسالت سے عطا ہوئیں۔ وہیں سے پھر سلطان الہند کا لقب عطا ہوا اور ہندوستان کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کو مامور کیا گیا، اور مدینہ منورہ سے سند ولایت لے کر، سند قبولیت لے کر اپنے شیخ کی معیت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی یہ براستہ لاہور ہندوستان میں داخل ہوئے۔ سرزمین لاہور کو یہ شرف ہے کہ اس نے خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کی ہے، اور یہ گزرگاہ خواجہ ہے۔ بارگاہ گنج بخش حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ میں پہنچے، یہاں پر 40 دن کا قیام فرمایا، اعتکاف کیا، اور فیض یاب ہوئے بارگاہ گنج بخش سے، اور روحانی فیوزات کا تبادلہ ہوا۔ پھر اجمیر شریف میں متمکن ہوئے اور اس کو اپنا مرکز ولایت، مرکز رشد اور مرکز دعوت بنایا، کہ اس زمانے میں کفر کا، شرک کا گڑھ تھا ہندوستان، ہزارہا بت خانے، مندر اور بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جاننے والے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو خواجہ غریب نواز نے اس بت کدہ ہند میں توحید کا چراغ روشن کیا اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کی وحدانیت کے نور سے منور کیا۔ اب اس دعوت میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی آپ نے جھیلیں، اور جو کفر و شرک کے اندھیرے تھے ان کا بھی سامنا کیا، اور پھر انوار دین، انوار توحید، انوار للہیت سے اس فضائے ہند کو آپ نے جگمگ کیا۔ اور یہاں پر پھر ایک سلسلہ نور تھا جس کا آپ نے آغاز کیا، سلسلہ ولایت تھا، سلسلہ روحانیت تھا، سلسلہ تربیت تھا۔ عوام اور خواص آ کے فیضیاب ہو رہے تھے اور مرجع خلائق بنے آپ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہزارہا خانوادوں کو، برادریوں کو، قوموں کو، قبیلوں کو اپنے فیضان نظر سے دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ تو آپ کی ایک بہت بڑی خاصیت وہ یہ ہے، اور یہ اولیاء کرام کا بہت بڑا کمال و فیض ہے، ان کی دعوت کی، تاثیر کی اس سے بڑی مثال ممکن نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں جس شخص نے کلمہ پڑھا، جو ایمان لایا، ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اب ان کی نسلوں میں کبھی بھی بے ایمانی نہیں آئے گی، یہ لوگ قیامت تک ایمان پر قائم رہیں گے۔ اور یہ ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ آپ اولیاء کرام حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، خواجہ قطب الاقطاب، خواجہ قطب الدین ہوں، بابا فرید گنج شکر ہوں، محبوب الہی ہوں، حضرت داتا گنج بخش ہوں، یا حضرت مجدد الفسانی ہوں، ان کے فیضان ولایت سے جن لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، تاریخ اس پہ شاہد ہے کہ ان کی نسلیں پھر الحمدللہ
آج تک تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایمان پر قائم چلی آ رہی ہیں، اور خواجہ غریب نواز کی یہ پیشین گوئی اور بشارت ہے کہ یہ قیامت تک اسلام اور ایمان پر قائم رہیں گے۔ رب کریم ہمیں اپنے ان دوستوں کی دوستی اور ان کی محبت پر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس